بچپن میں جب ہم لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں پینسل دی جاتی ہے جس کے پیچھے ریزر یعنی کہ ربڑ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی اگر غلط لکھ دیں گے تو ہم اس کو مٹا سکیں. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں وقت کے لحاظ سے ہم سے پینسل لے کے ہمیں پین دے دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی لکھو گے آپ چاہ کر بھی اسے مٹا نہیں پاؤ گے. آپ جو لکھو گے اس کو سوچ سمجھ کر لکھو گے. بچپن میں ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ابھی بچہ ہے یہ سیکھ رہا ہے, یہ غلط بھی کرے گا اور صحیح بھی کرے گا. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی ہم کو سب پتہ ہے لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہم اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کا بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. ہمیں بچپن میں صحیح وقت کو یوز کرنا نہیں آتا, ہمیں چیزوں کو صحیح سے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہوتی, کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنی مرضی سے اٹھ کے چل نہیں سکتا, اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, یہاں تک کہ اس کو اپنا نام تک نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کیا نام ہے, وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. اس کے گھر والے اس کی کوڈنگ کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ تم بیٹا یہ ہو, یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہارا باپ ہے. لیکن دوسری مخلوق جو ہیں جو جاندار ہیں ان کو یہ نہیں بتانا پڑتا. مچھلی کے بچے کو نہیں بتانا پڑتا کہ تم نے تیرنا ہے, پرندے کے بچے کو نہیں بتانا پڑتا کہ تم کو اڑنا ہے. اسی طرح دوسری مخلوقات کو نہیں بتانا پڑتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے لیکن انسان کے بچے کو چلنے کے لیے 2 سال کا وقت درکار ہوتا ہے. دوسری مخلوقات پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انسانی بچوں کو بولنے کے لیے 1.5 سال سے 2 سال کا وقت درکار ہوتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ آگے چلا گیا ہوں, لیکن انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ اپنی تھاٹ کی بیس پہ کی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. انسان ہر وہ چیز کر سکتا ہے جو یہ کرنا چاہتا ہے. مچھلی سوائے تیرنے کے کچھ نہیں کر سکتی, لیکن انسان تیر بھی سکتا ہے, انسان اڑ بھی سکتا ہے, انسان دنیا کی ہر چیز کر سکتا ہے اپنے علم کی بیس پر. لیکن دوسری مخلوقات کو اشرف اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ جو کر سکتے ہیں صرف وہی کر سکتے ہیں. ان کی جو زندگی ہے وہ صرف انہی کی حد تک محدود ہے. وہ کسی کو نہ تو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے. لیکن انسان کا اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. انسان پہ اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی خوشبو والی دکان پر جاتے ہو, آپ خوشبو نہیں بھی خریدتے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنے لگتی ہے, کیونکہ خوشبو والا آپ کے کپڑوں پہ خوشبو لگاتا ہے چیک کروانے کے لیے کہ دیکھیں یہ کتنی اچھی خوشبو ہے. اور اگر آپ کولے کی دکان پر جاتے ہو تو آپ کچھ بھی نہیں خریدتے پھر بھی آپ کے کپڑوں کو کالک ضرور لگ جاتی ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے, یہ ہمارا انوائرمنٹ ہے جو ہمیں اچھا بھی بناتا ہے اور ہمیں برا بھی بناتا ہے. یہ ہمارا اختیار حاصل ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے کہ ہم اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں. جیسا ہم سوچیں گے ویسے ہی ایکشنز ہوں گے, پھر انہی کی بیس پر ریزلٹس آئیں گے. اگر ہم نے جینا ہے, جانور جو دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے جتنے بھی ایکشنز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف سروائیول کی بیس پر ہوتے ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں کھانے کے لیے. ہرن بھی بھاگتی ہے, شیر بھی بھاگتا ہے. ہرن بھاگتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, شیر بھاگتا ہے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے. دونوں ہی بھاگ رہے ہیں, دونوں ہی صبح سے لے کے شام تک بھاگ رہے ہیں, ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ایک اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے. انسان بھی ایسا ہی کر رہا ہے, صبح سے لے کے شام تک بھاگ رہا ہے. لیکن اگر آپ کی دوڑ اگر کسی دوسرے انسان کی بھلائی کے لیے ہے تو پھر آپ صحیح ڈائریکشن میں ہو. اگر آپ کی بھاگ اور دوڑ صرف سروائیول کی بیس تک ہے تو اگر آپ میں اور جانوروں میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کو اچھے سے جینا ہے تو لوگوں کے کام آنا سیکھو کہ کیسے آپ لوگوں کی زندگی میں ویلیوز ایڈ کر سکتے ہو. اگر آپ دوسروں کی زندگی میں ویلیوز ایڈ کرنے لگ جاؤ گے تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. اپنی زندگی کو جینا سیکھ جاؤ گے, اپنی زندگی کو انجوائے کرنا سیکھ جاؤ گے. لوگوں کے کام آئیے اور لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیجئے, تو لوگ جو آپ کو دعائیں دیں گے ان سے آپ